وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دو جو ہے وہ مسائل ہیں اس میں، ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ مقصود ہے، اس واقعے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی گئی، اور ایک عمومی حکم جو جہاد کا قیامت تک مسلمانوں کے ذمے وہ ہے، مسائل جہاد کے، یعنی یہ اس آیت کا تعلق وقائع جہاد سے بھی ہے، واقعات جہاد سے، اور مسائل جہاد سے بھی ہے۔ وقائع جہاد سے اس کا تعلق، یہ اصل میں آیت نازل ہوئی تھی عمرۃ القضاء کے موقع پر، یہ آگے دورے کے آخری ایام میں سورۃ الفتح آئے گی، اس کی تفسیر بھی آئے گی انشاءاللہ۔ سورۃ الفتح نازل ہوئی تھی، مسلمان عمرہ کے لیے گئے تھے، کفار نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، پھر ایک معاہدے کی روح سے مسلمان واپس آئے تھے عمرہ کیے بغیر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہوا تھا کفار سے کہ آئندہ سال انہی دنوں میں مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے، مکہ میں 3 دن تک رہیں گے اور پھر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کفار نے یہ شرط رکھی تھی کہ زیادہ ہتھیار اور ساز و سامان بھی ساتھ نہیں لا سکتے، صرف تلواریں اندر لے کر آئیں گے۔ یہ معاہدہ کیا تھا اور اس کی شکیں کیا تھی، یہ سارا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ سورۃ الفتح میں آئے گا۔ اگلے سال جب مسلمان، یہ سن ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور معاہدہ ہوا تھا، اگلے سال سن 7 ہجری کے ذوالقعدہ کے مہینے میں مسلمان عمرہ کے لیے گئے، اسے عمرۃ القضاء کا سفر کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ ایک تو ہم مکہ میں جب داخل ہوں گے حالت احرام میں ہوں گے، کیونکہ میقات بالکل مدینہ کے قریب ہے، جو مکہ کی طرف جاتے ہوئے چند منٹ کے سفر کے بعد آ جاتی ہے، اور پھر اتنا لمبا سفر آگے جو 400 سے زیادہ میل کا سفر ہے، یہ حالت احرام میں ہوتا ہے۔ حالت احرام میں لڑائی کرنا، قتال کرنا، اس کی ممانعت، اور پھر جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو پھر ہم حرم میں ہوں گے، حدود حرم کے اندر بھی قتال کی ممانعت ہے، خواہ انسان احرام میں ہو یا نہ ہو۔ تو صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ اگر کفار نے بدعہدی کی اور حملہ کر دیا تو ہمارے اوپر تو اتنی پابندیاں، حرمتیں ہیں، ہم احرام کی وجہ سے قتال نہیں کر سکیں گے، حد حرم میں ہونے کی وجہ سے قتال نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کی جان کی حرمت تو بیت اللہ شریف کی حرمت سے بھی زیادہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو خطرے کی حالت میں کفار کے حوالے کر دیا جائے اور دفاع کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر کفار وہاں پر لڑائی کی ابتدا کر دیں تو پھر نہ حرم کی ممانعت ہے نہ احرام کی ممانعت ہے قتال کرنا، اور پھر آگے مزید تاکید یہ فرما دی کہ اگر وہ شروع کر دیں تو پھر تمہارا قتال صرف دفاع تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پھر خوب اچھی طرح دل کھول کر انہیں قتل کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کی رخصت اور اجازت مرحمت فرما دی۔ اس یعنی معنی کے اعتبار سے اس کا تعلق وقائع جہاد سے، اور مسائل جہاد کے اعتبار سے اس میں ایک کلی حکم بیان کیا گیا جو قیامت تک مسلمانوں پر ہے کہ مسلمان جہاد میں ان کفار کو قتل کر سکتے جو مقاتلین ہوں، محاربین ہوں، یعنی کسی بھی طریقے سے لڑائی میں شریک ہوں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، یا رائے اور جو ہے وہ تدبیر کے طور پر جہاد میں شرکت، جو لوگ کسی بھی اعتبار سے جہاد میں شریک نہ ہوں، مثلا عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا جو کفار کے ہوں، پادری وغیرہ یہ لوگ، اسی طرح ان کے فلاحین جو کسان ہوتے ہیں، تجار، یہ سب لوگ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کر لیں تو پھر وہاں جا کر ان لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے قتال کرنا یعنی جو غیر مقاتلین ہیں صرف اس صورت میں جائز ہے کہ یہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں آئیں اور لڑائی میں کسی بھی طور پر شرکت کریں۔ جیسے کفار کی عورتیں اگر میدان جنگ میں آ جائیں ان کے ساتھ، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کفار کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ رکھیں کہ وہ پیچھے نہ بھاگیں، تو یہ لڑائی میں ان کی شرکت تھی، تو ایسی عورتوں کا قتل کر دینا جائز تھا۔ اسی طریقے سے اگر وہ بچوں سے میدان جنگ کے اندر معاونت لیں، ادھر ادھر خبریں بھیجنے کے لیے یا سامان منتقل کرنے کے لیے، تو انہیں مارا جا سکتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگ ان کے ساتھ ہوں جو اپنی رائے اور تدبیر سے ان کو جو ہے وہ مدد فراہم کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اسی طریقے سے کفار کے جو مذہبی پیشوا، پادری وغیرہ ہیں، اگر وہ لڑائی کے میدان میں ان کے ساتھ آئیں اور ان کے مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے انہیں لڑائی پر آمادہ کر رہے ہوں، تو اس صورت میں ان کے خلاف لڑائی کی جا سکتی ہے اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں ان کے شہروں میں جا کر انہیں مارنا یہ جائز نہیں۔ تو یہ حکم مسلمانوں کے لیے قیامت تک ہے۔ البتہ اگر کفار کوئی اجتماعی طور پر ایسا کام کریں جس کی وجہ سے وہ امان سے محروم ہو جائیں مسلمانوں کی، جیسے مسئلہ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر میں تفصیل سے عرض کروں گا، نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفار کو امان سے محروم کر دیتا ہے۔
لڑائی کے اندر معاونت کرنا کفار کو امان سے محروم کر دیتے تو پھر ایسی قوم کا کوئی فرد بھی امان میں نہیں ہوتا، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور ان کو مارا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی تاجر لوگ اگر اپنے مال کے ذریعے ان کی معاونت کریں، ان کا مال لوٹنا، پکڑنا اور ان سے چھین لینا یہ سب جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی طرف اس لیے خروج فرمایا تھا کہ یہ قافلہ جنگ کے لیے تجارت کر کے آیا تھا، اور یہ تجارت کرنے اور کمانے کا مقصد ہی ان کا یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو وہ مال فراہم کریں جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط کریں۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اعلان کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے 3 بار خروج فرمایا۔ وہ انشاءاللہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کو عرض کر دوں گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقاتل اور غیر مقاتل کافر کا حکم بیان فرمایا کہ جو کفار غیر مقاتلین ہیں انہیں قتل نہ کرو ورنہ یہ زیادتی ہوگی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔